بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتابچہ آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام، 150 سوالات کے جوابات اور غیبت امام مومنین کی 35 ذمہ داریاں۔ دعا امام زمانہ علیہ السلام کے فائدے۔ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے سے آپ کو مندرجہ ذیل فائدے حاصل ہوں گے۔ زمانے کے فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ امام زمانہ آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ امام زمانہ کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی۔ ظہور امام کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا۔ موت کے وقت خوشخبری دی جائے گی۔ قیامت میں آپ امیر المومنین کے درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو 70,000 گناہ گاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا۔ شہید کا مرتبہ پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ ائمہ اطہار کے ساتھ قیامت میں محشور ہوں گے۔ آپ کے برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ سید الساجدین کی مخصوص دعا آپ کے شامل حال ہوگی۔ فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے رہیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام قیامت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں گے۔ آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو جنت میں حکومت کریں گے۔ یہ دعا برزخ میں اور قیامت میں ایک مہربان دوست کی مانند آپ کے ہمراہ ہوگی۔ سوال نمبر 1، امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے نرجس خاتون کے علاوہ جن ناموں کا تذکرہ ہے بیان کریں۔ جواب: سیقل، ریحانہ، سوسن۔ سوال نمبر 2، امام زمانہ علیہ السلام کے پردادا کا نام نامی بتائیے۔ جواب: امام محمد تقی علیہ السلام۔ سوال نمبر 3، امام مہدی 1,24,000 انبیاء میں سے کس کے ہم نام ہیں؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سوال نمبر 4، مشہور آیت قرآنی جو امام زمانہ کی حکومت کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے کس سورہ میں ہے؟ جواب: سورہ قصص، آیت نمبر 5۔ سوال نمبر 5، آیت اللہ صادق شیرازی نے اپنی کتاب المہدی فی القرآن میں کتنی آیت قرآنی کتب اہل سنت کے حوالے سے امام زمانہ کے متعلق جمع کی ہیں؟ جواب: 106۔ سوال نمبر 6، امام زمانہ علیہ السلام اولاد حسین میں سے کون سے نمبر کے ہیں کہ امام ہیں؟ جواب: 9۔ سوال نمبر 7، امام زمانہ علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ جواب: ابو القاسم۔ سوال نمبر 8، احادیث میں امام زمانہ کی جسمانی ساخت کس قوم کی مانند ذکر ہوئی ہے؟ جواب: بنی اسرائیل۔ سوال نمبر 9، نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ کون سے 2 ائمہ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ کے لیے 7 تکبیریں وارد ہوئی ہیں؟ جواب: مولا علی علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال نمبر 10، امام زمانہ علیہ السلام جس وقت ظاہر ہوں گے تو وہ دیکھنے میں کتنی عمر کے محسوس ہوں گے؟ جواب: 40 سال کے۔ سوال نمبر 11، روایات میں ظہور کے بعد امام زمانہ کا جہاد کتنے ماہ پر محیط ہوگا؟ جواب: 8 ماہ مسلسل۔ سوال نمبر 12، امام محمد تقی علیہ السلام نے زمانے غیبت میں شیعوں کے لیے افضل ترین عمل کون سا بتایا ہے؟ جواب: انتظار ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ سوال نمبر 13، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شادی بی بی نرجس خاتون سے کس امام کی خواہش پر ہوئی؟ جواب: امام علی نقی علیہ السلام۔ سوال نمبر 14، بی بی نرجس خاتون کا لقب ملکہ کیوں ہے؟ جواب: کیونکہ آپ مکہ اور سسرال دونوں کی طرف سے ملکہ ہیں۔ مکہ کے اعتبار سے شہنشاہ روم کی دختر ہیں اور سسرال کے لحاظ سے رسول خدا سے امام نقی علیہ السلام تک 12 معصومین کی بہو ہیں اور روئے زمین کے تاجدار کی ماں ہیں۔ سوال نمبر 15، نرجس خاتون کا سلسلہ نسب کس نبی خدا کے وصی سے جا ملتا ہے؟ جواب: وصی حضرت عیسیٰ حضرت شمعون سے۔ سوال نمبر 16، نرجس خاتون کا 10ویں امام کے پاس آنے کا جو واقعہ ایک خاص صحابی امام جو ابو ایوب انصاری کی اولاد سے تھے نقل ہوا ہے، اس صحابی کا نام بتائیے۔ جواب: بشر ابن سلمان۔ سوال نمبر 17، بشر ابن سلمان کس علاقے کے رہنے والے تھے؟ جواب: سامرہ۔ سوال نمبر 18، امام زمانہ علیہ السلام کے بازو پر ولادت کے وقت کیا تحریر تھا؟ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 81۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بازو
پر ولادت کے وقت تحریر تھی۔ سوال نمبر 19، حضرت حجت نے ولادت کے بعد اپنی والدہ کے دامن عصمت میں کس سورہ کی تلاوت کی؟ جواب سورہ قدر۔ سوال نمبر 20، امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد گفتگو کی مثال کس نبی سے ملتی ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 21، تاریخ کی ایک اور عظیم ہستی جو ولادت سے بھی پہلے ماں سے خطاب کرتی تھی، اس کا نام بتائیے۔ جواب حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سوال نمبر 24، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام زمانہ کی ولادت کے بعد کتنی مرتبہ ان کا عقیقہ کیا؟ جواب 300 مرتبہ۔ سوال نمبر 23، وہ واقعہ بتائیے جب پیغمبر لوگوں کے سامنے سے گزرے لیکن کسی کو نظر نہ آ سکے۔ جواب واقعہ شب ہجرت۔ سوال نمبر 24، امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام زمانہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب 5 سال تھی۔ سوال نمبر 25، امام زمانہ علیہ السلام ایک موقع پر لوگوں کی کثیر تعداد کے سامنے ظاہر ہوئے، وہ مشہور واقعہ کون سا تھا؟ جواب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت پر ان کی نماز جنازہ پڑھانے کا واقعہ۔ سوال نمبر 26، امام زمانہ نے اپنے چچا کو نماز جنازہ پڑھنے سے روکتے وقت کیا جملہ استعمال کیا؟ جواب چچا پیچھے ہٹ جائیے، اپنے والد پر جنازہ پڑھانے کا آپ کی نسبت میں زیادہ حقدار ہوں۔ سوال نمبر 27، غیبت کبریٰ کا آغاز کس سن سے ہوا؟ جواب سن 329 ہجری سے۔ سوال نمبر 28، امام زمانہ علیہ السلام کے چاروں نائبین کو مجموعاً کیا کہا جاتا ہے؟ جواب نواب اربعہ۔ سوال نمبر 29، غیبت صغریٰ میں جن جھوٹے لوگوں نے سفارت اور نیابت کا دعویٰ کیا تھا ان میں سے چند کے نام بتائیے۔ جواب منصور حلاج، محمد ابن علی شلمغانی، محمد ابن نصیر نمری۔ سوال نمبر 30، امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے پہلے زیارت کرنے والی خوش نصیب شخصیت کا نام بتائیے۔ جواب بی بی حکیمہ خاتون۔ سوال نمبر 31، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک کنیز بھی امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہوئیں، ان کا نام کیا تھا؟ جواب نسیم۔ سوال نمبر 32، امام علی نقی علیہ السلام کی کس صحابی نے امام زمانہ کے ہاتھ اور سر کا بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا؟ جواب ابراہیم ابن ادریس۔ سوال نمبر 34، امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب سرداب یا تہ خانہ کتنے ائمہ کی عبادت گاہ رہا ہے؟ جواب 3 ائمہ کی، 10ویں، 11ویں اور 12ویں امام کی۔ سوال نمبر 35، غیبت کبریٰ میں مرجعیت کا آغاز کس عالم دین سے شروع ہوا؟ جواب حسن ابن علی ابن عقیل امانی۔ سوال نمبر 36، غیبت میں خود امام زمانہ علیہ السلام نے کس عالم دین کو 3 خط تحریر فرمائے؟ جواب شیخ مفید کو۔ سوال نمبر 37، شیخ مفید کو لکھے گئے خط میں امام نے کس طرح کے اعمال کرنے کی تاکید کی ہے اور کن الفاظ میں کی ہے؟ جواب آپ لوگوں میں ہر ایک کو صرف وہی اعمال کرنے چاہیے جو آپ کو ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ کو ہماری ناراضگی سے قریب کرے۔ سوال نمبر 38، مولا علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں امام زمانہ علیہ السلام کی بہت سی چیزوں کو انبیاء سے منسوب کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں کہ وہ کس نبی خدا کی قمیض زیب تن کی ہوں گے اور پاؤں میں نالین پاک کس نبی مکرم کی ہوگی؟ جواب قمیض حضرت ابراہیم کی اور جوتے حضرت شیش کے۔ سوال نمبر 39، ظہور امام کی علامات میں سورج اور چاند گرہن کن تاریخوں میں اشارہ کیے گئے ہیں؟ جواب سورج گرہن 15 رمضان اور چاند گرہن 25 رمضان۔ سوال نمبر 40، علامات ظہور میں کچھ پرچموں کی آمد کا تذکرہ ہے، ان پرچموں کا رنگ کیسا ہے؟ جواب سیاہ۔ سوال نمبر 41، علامات ظہور میں خراسان کا تذکرہ ملتا ہے، یہ جو موجودہ جغرافیے کے اعتبار سے کہاں پایا جاتا ہے؟ جواب یہ جگہ 3 ممالک میں پھیلی ہوئی ہے، روس، ایران اور افغانستان۔ سوال نمبر 42، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے مسلسل بارشوں کا تذکرہ ہے، یہ کس ماہ میں روایت ہوئی ہیں؟ جواب پورا جمادی الثانی اور رجب کے پہلے عشرے میں۔ سوال نمبر 43، امام صادق علیہ السلام نے کون سی علامات ظہور کو حتمی قرار دیا ہے؟ جواب 5 علامات کو۔ نمبر 1 اور 2، یمانی اور سفیانی کا خروج۔ نمبر 3، ندائے آسمانی۔ نمبر 4، وادی بیدا کا زمین میں دھنس جانا۔ نمبر 5، نفس زکیہ کا قتل۔ سوال نمبر 44، ندائے آسمانی کے لیے کس ماہ، تاریخ اور دن کا ذکر روایت میں آیا ہے؟
جواب 23 رمضان شب جمعہ۔ سوال نمبر 45 ندائے آسمانی کے الفاظ کیا ہوں گے؟ جواب یقین کیجئے کہ حق علی اور شیعان علی کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 46 ندائے ابلیس کیا ہوگی؟ جواب حق صوفیانی اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوال نمبر 47 بہت سی روایتوں میں صوفیانی کے نام کا ذکر ہوا ہے، وہ بیان کریں۔ جواب عثمان بن عتبہ۔ سوال نمبر 48 صوفیانی کچھ مخصوص نام والوں کو قتل کرے گا، وہ نام کون کون سے ہوں گے؟ جواب محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جعفر، موسیٰ، زینب، خدیجہ، رقیہ۔ سوال نمبر 49 نفس زکیہ کی شہادت اور امام کے ظہور میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ جواب 15 دن کا۔ سوال نمبر 50 روایت میں اصحاب امام میں سندھ سے تعلق رکھنے والی شخصیت کا بھی ذکر آیا ہے، ان کا نام کیا بتایا گیا ہے؟ جواب عبد الرحمن۔ سوال نمبر 51 غیبت میں کون سی دعا کا پڑھنا اس بات کا سبب بنے گا کہ قبروں سے بوقت ظہور زندہ اٹھایا جائے گا؟ جواب دعائے عہد۔ سوال نمبر 52 سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ پر کون بیعت کرے گا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 53 جبرائیل کے بعد کون لوگ امام زمانہ کی بیعت کریں گے؟ جواب امام کے 313 خاص اصحاب۔ سوال نمبر 54 کم از کم کتنا لشکر جمع ہونے پر امام مکے سے باہر نکلیں گے؟ جواب کم از کم 10,000۔ سوال نمبر 55 امام زمانہ کے پاس کون کون سے تبرکات انبیاء ہوں گے؟ جواب رسول خدا کا پرچم، حضرت سلیمان کی انگوٹھی، حضرت موسیٰ کا عصا اور پتھر، پیغمبر اسلام کی خون آلود قمیض جو جنگ احد میں آپ نے پہنی تھی، امامہ، زرہ اور تلوار، حضرت یوسف کی قمیض۔ سوال نمبر 56 امام زمانہ علیہ السلام ظہور کے بعد وہ اصلاحات جو مکے میں کریں گے ان میں کم از کم 4 بیان کریں۔ جواب صرف واجب طواف کی لوگوں کو ہدایت، کعبے کے خائن متولی بنی شیبہ کے لوگوں کو صرف واجب طواف کی لوگوں کو ہدایت، کعبے کے خائن متولی بنی شیبہ کے لوگوں کو ہاتھ کاٹنا، مقام ابراہیم کا اس کی اصل جگہ پر رکھنا، مسجد الحرام اور کعبہ کو اس کی اصل حد بندی تک لے جانا۔ سوال نمبر 57 کون سا شہر امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کا دارالخلافہ ہوگا؟ جواب کوفہ۔ سوال نمبر 58 صوفیانی کو امام زمانہ علیہ السلام کس جگہ شکست دیں گے؟ جواب فلسطین میں۔ سوال نمبر 59 حضرت عیسیٰ کس جگہ نزول کر کے امام زمانہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ جواب ایک روایت کے مطابق فلسطین کے لد نامی شہر کے ہر دروازے پر، دوسری روایت میں دمشق کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 60 دجال کو کون قتل کرے گا؟ جواب ایک روایت کے مطابق امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کے قتل کا حکم دیں گے۔ سوال نمبر 61 امام زمانہ علیہ السلام یہودیوں کو کیا چیز دکھا کر حلقہ بگوش اسلام کریں گے؟ جواب غیر منحرف توریت کے وہ نسخے جو بعض پہاڑوں میں دفن ہیں نکال کر دکھائیں گے، جس سے تمام یہودی ایمان لے آئیں گے۔ سوال نمبر 62 وہ کون ہیں جنہوں نے امام زمانہ کی زیارت کے شوق میں 20 مرتبہ حج کیا اور بالآخر کامیاب ہو گیا؟ جواب علی بن مہزیار حوازی۔ سوال نمبر 63 بی بی نرجس خاتون قیصر روم کی کون تھی؟ جواب نواسی۔ سوال نمبر 64 امام حسن عسکری علیہ السلام اور بی بی نرجس خاتون کا خطبہ عقد کس نے پڑھایا؟ جواب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال نمبر 65 امام علی نقی علیہ السلام نے بی بی نرجس خاتون کو لانے کی ذمہ داری کس کو سونپی تھی؟ جواب بشر ابن سلیمان کو۔ سوال نمبر 66 بشر ابن سلیمان کے صحابی رسول کے نواسے تھے؟ جواب جناب ابو ایوب انصاری۔ سوال نمبر 67 بی بی حکیمہ خاتون امام نقی، امام جواد اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب امام نقی کی بہن، امام جواد کی بیٹی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی تھی۔ سوال نمبر 68 امام زمانہ علیہ السلام نے ولادت کے فوراً بعد قرآن کریم کی کون سی آیت کی تلاوت کی؟ جواب سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ سوال نمبر 69 غیبت صغریٰ کا کل دورانیہ کتنا تھا؟ جواب 74 سال۔ سوال نمبر 70 امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے جو پیغام تحریری طور پر آئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب توقیع۔
سوال نمبر 71 امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھنے والوں میں سب سے پہلی صف کے نمازیوں میں کون کون سے انبیاء شامل ہوں گے؟ جواب حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاس۔ سوال نمبر 72 سفیانی کس کی اولاد سے ہوگا؟ جواب سفیانی یزید بن معاویہ کی اولاد سے ہوگا۔ سوال نمبر 73 سید حسنی کا نسب کون سے امام سے ملتا ہوگا؟ جواب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 74 سید حسنی کا تعلق کس علاقے سے ہوگا؟ جواب ایران کے شہر قزون سے۔ سوال نمبر 75 امام زمانہ علیہ السلام کا حقیقی انتظار کرنے والوں کا رتبہ کیا ہے؟ جواب اگر کوئی دل کی گہرائیوں کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے دیدار کی تمنا رکھتا ہو اور اسی تمنا کے ساتھ دنیا سے چلا جائے تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے امام زمانہ کے مقدس خیمے میں موجود ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رائے خدا میں شہید ہوا ہو۔ سوال نمبر 76 کیا اصحاب کہف بھی نصرت امام زمانہ کے لیے آئیں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 77 زمانے غیبت میں امام زمانہ کی تنہائی کون دور کرتا ہے؟ جواب حضرت خضر۔ سوال نمبر 78 امام زمانہ کی عمر مبارک اس وقت کتنی ہے؟ جواب 1174 سال۔ سوال نمبر 79 امام زمانہ علیہ السلام کس دن ظہور فرمائیں گے؟ جواب عاشور بروز جمعہ ظہور فرمائیں گے۔ سوال نمبر 80 امام زمانہ کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب امام زمانہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لیں گے اور ان کے خلاف قیام کریں گے، اس لیے آپ کو قائم کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 81 کون سے عالم امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے؟ جواب شیخ صدوق۔ سوال نمبر 82 کیا امام کے دور حکومت میں ذرائع آمد و رفت مثلاً سڑکوں وغیرہ پر خاص توجہ دی جائے گی؟ جواب جی ہاں، اور کسی راستے میں مسجد بھی آئے گی تو اس کا بھی خیال نہ کیا جائے گا۔ سوال نمبر 83 معراج پر کن الفاظ میں خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا؟ جواب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میں امام قائم کے ذریعے اپنی زمین کو تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر سے آباد کروں گا۔ سوال نمبر 84 کیا امام زمانہ علیہ السلام کو اصل نام سے یاد کرنا منع ہے؟ جواب جی ہاں، روایات میں منع کیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کو ان کے اصلی نام میم ہے میم دال سے نہ پکارا جائے، البتہ نام لینا حرام نہیں ہے۔ سوال نمبر 85 تاریخ اسلام میں خاندان عصمت کی خواتین کو طلب کرنے والے حاکم کون کون تھے؟ جواب یزید ابن معاویہ، معتمد ابن متوکل۔ سوال نمبر 86 امام زمانہ علیہ السلام کا سنت ولادت عیسوی اور ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب 869 عیسوی 255 ہجری۔ سوال نمبر 87 کیا امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی بہن یا بھائی ہے؟ جواب جی نہیں، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پہلی اور آخری اولاد ہیں۔ سوال نمبر 88 کس کتاب نے سب سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کی بشارت دی؟ جواب توریت نے۔ سوال نمبر 89 امام زمانہ علیہ السلام کو قائم کا لقب کس نے دیا؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام کو یہ لقب خدا نے دیا۔ واقع معراج کی احادیث میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ لقب عطا ہوا۔ سوال نمبر 90 ہفتے کا کون سا دن امام زمانہ علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ جواب جمعہ۔ سوال نمبر 91 زیارت ناہیہ کس امام سے روایت ہوئی ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 92 نواب اربعہ کی قبریں کہاں ہیں؟ جواب بغداد عراق میں۔ سوال نمبر 93 کیا مسئلہ غیبت صرف امام سے منسوب ہے؟ جواب جی نہیں، بلکہ گزشتہ انبیاء میں بھی غیبت کے نمونے موجود ہیں۔ سوال نمبر 94 سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب بنی عباس کے پہلے خلیفہ صفا نے۔ جواب سوال نمبر 95 امام زمانہ علیہ السلام کی کوئی حدیث بتائیے۔ جواب امام زمانہ کا ایک فرمان ہے نئے مسائل میں ہمارے علوم کے حامل افراد سے رجوع کرو کیونکہ وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے تم پر حجت ہوں۔ سوال نمبر 96 امام زمانہ علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ جواب جناب رسول خدا نے۔ سوال نمبر 97 امام زمانہ علیہ السلام سے کتنی توقیات خط نقل ہوئی ہیں؟ جواب 80۔ سوال نمبر
98 امام زمانہ کے القاب خصوصاً القائم اور قائم آل محمد سنیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب بہتر ہے کہ احترام میں تعظیماً کھڑے ہو جائیں۔ سوال نمبر 99 عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کیا ہے؟ جواب 29 جولائی۔ سوال نمبر 100 شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے وقت حکمران کون تھا؟ جواب معتمد ابن متوکل۔ سوال نمبر 101 امام زمانہ علیہ السلام کی مخصوص نشست گاہیں کون کون سی ہیں؟ جواب مسجد نمبر 1 مسجد جمکران، نمبر 2 مسجد کوفہ، نمبر 3 نجف کے وادی السلام میں مقام صاحب الامر، نمبر 5 حلہ میں مقام صاحب الامر۔ سوال نمبر 102 کیا امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے ظہور کا حتمی وقت معلوم ہے؟ جواب خدا اور امام زمانہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سوال نمبر 103 امام زمانہ علیہ السلام کو کس طرح ظہور کا علم ہوگا؟ جواب امام زمانہ کے پاس جو تلوار اور علم ہے وہ گویا ہوں گے کہ اے ولی خدا قیام کرو اور خدا کے دشمنوں کو قتل کرو۔ سوال نمبر 104 ظہور کے بعد امام زمانہ کا پہلا جملہ کیا ہوگا؟ جواب سورہ ہود آیت نمبر 86۔ سوال نمبر 105 کیا امام زمانہ علیہ السلام گزشتہ آسمانی کتابوں کی بھی تلاوت کریں گے؟ جواب جی ہاں، امام زمانہ حضرت آدم حضرت شیس کے صحیفوں کی تلاوت کے ساتھ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں گے۔ سوال نمبر 106 سید حسنی امام زمانہ علیہ السلام سے کن تبرکات کے بارے میں پوچھیں گے؟ 4 بتائیے۔ جواب رسول خدا کا امامہ، عصا اور لباس کہاں ہے اور مولا علی کے ہاتھ جمع کیا وہ قرآن کہاں ہے؟ سوال نمبر 107 امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کس طرح اپنی بھوک و پیاس مٹائیں گے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ کا عصا زمین پر ماریں گے تو 12 چشمے جاری ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب اس سے اپنی بھوک و پیاس مٹائیں گے۔ سوال نمبر 108 امام زمانہ علیہ السلام کے وزیر کون کون ہوں گے؟ نام بتائیے۔ جواب حضرت عیسیٰ، اصحاب کہف، حضرت یوش وسیع، حضرت موسیٰ سلمان فارسی، مالک اشتر اور مومن آل فرعون۔ سوال نمبر 109 امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے سپہ سالار کون کون ہوں گے؟ جواب شعیب بن صالح، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل، حضرت عقیل اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی مفضل ابن عمر۔ سوال نمبر 110 روایات میں امام زمانہ کی مدت حکومت زیادہ سے زیادہ کتنی بیان ہوئی ہے؟ جواب 309 سال۔ سوال نمبر 111 15 رمضان کو آنے والی ندائے آسمانی کو سننے کے فوراً بعد کون سا عمل رسول خدا نے ادا کرنے کو بیان فرمایا ہے؟ جواب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، دروازوں، کھڑکیوں، سوراخوں کو بند کر دو اور خود کو چھپا لو، اپنے کانوں کو بند کر لو، اور جب تم اس آواز کا احساس کر لو کہ وہ آواز آ گئی ہے تو فوراً سجدے میں گر پڑو اور یہ ذکر کرنا شروع کر دو، سبوح قدوس سبوح قدوس۔ سوال نمبر 112 کیا ندائے آسمانی کا ذکر امام زمانہ کی توقیات میں بھی ملتا ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 113 توقیات میں ندائے آسمانی کا ذکر کن الفاظ میں ملتا ہے؟ جواب امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جا کہ جو بھی خروج سفیانی اور ندائے آسمانی سے پہلے مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ سوال نمبر 114 ندائے آسمانی کی خاص پہچان کیا ہوگی؟ جواب ندائے آسمانی میں امام قائم کا اور ان کے والد کا نام ہوگا۔ سوال نمبر 115 امام زمانہ علیہ السلام کا غسل و کفن کون سی عظیم ہستی کرے گی؟ جواب امام حسین علیہ السلام۔ سوال نمبر 116 آخری زمانے کی علامت کی روایات میں کون سے شیطان کا ذکر ہے کہ وہ عمارتوں کی چھتوں پر بیٹھا ہوگا؟ جواب روایات میں اینٹینا کا لفظ آیا ہے۔ سوال نمبر 117 آخری زمانے کی روایت میں کیا یہ ملتا ہے کہ لوگ آلات موسیقی کو جیب میں ڈال کر گھوما کریں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 118 کیا امام زمانہ علیہ السلام ہر سال حج پر ضرور جاتے ہیں؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 119 نفس زکیہ کے کون سے رشتہ داروں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ جواب نفس زکیہ کے بھائی کو مدینے میں اور بہن کو بھی انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید کیا جائے گا۔ سوال نمبر 120 امام زمانہ علیہ السلام کو کون شہید کرے گا؟ جواب کچھ ضعیف روایات میں ملتا ہے کہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت جس کا نام سیدہ ہوگا۔ سوال نمبر 121 آخری زمانے کی
روایات میں عورتوں کے لباس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب عورتیں جسم چھپانے کے لیے نہیں بلکہ جسم ظاہر کرنے کے لیے کپڑے پہنیں گی۔ سوال نمبر 122 آخری زمانے کی علامات کی روایت میں خط و کتابت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جواب روایت میں ملتا ہے کہ خط و کتابت انسانی ہتھیلیوں پر کی جائے گی۔ سوال نمبر 123 کیا ایسے شخص کو جھٹلایا جائے جو ظہور امام کا وقت معین کرے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 124 کیا جنگ کے بعد سفیانی کو زندہ گرفتار کر لیا جائے گا؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 125 اصحاب امام کس وقت سفیانی کو گرفتار کر کے امام کے سامنے پیش کریں گے؟ جواب اس وقت امام زمانہ نماز عشاء پڑھ رہے ہوں گے۔ سوال نمبر 126 کیا سفیانی کے قتل کے بعد تمام فتنے ختم ہو جائیں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 127 وادی بیضا کہاں واقع ہے؟ جواب مکہ و مدینہ کے درمیان۔ سوال نمبر 128 کیا سفیانی کا لشکر اپنے تمام جنگی ساز و سامان کے ساتھ کہاں زمین میں دھنس جائے گا؟ جواب وادی بیضا میں۔ سوال نمبر 129 وادی بیضا میں غرق ہوئے سفیانی کے لشکر میں سے کتنے افراد بچیں گے؟ جواب 2، ایک امام کو خبر دے گا اور دوسرا سفیانی کو۔ سوال نمبر 130 ظہور کے بعد امام کا پہلا ہدف کیا ہوگا؟ جواب قبلہ اول کی آزادی۔ سوال نمبر 131 کیا سفیانی بظاہر مسلمانوں میں سے ہوگا؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 132 کیا امام آج کل بالکل اکیلے ہیں؟ جواب جی نہیں، روایت میں ملتا ہے کہ 30 افراد کی جماعت ہر وقت امام کے ساتھ رہتی ہے۔ سوال نمبر 133 10,000 کا لشکر جمع ہونے کے بعد امام زمانہ علیہ السلام مکے سے باہر نکلیں گے؟ جواب جی ہاں۔ سوال نمبر 134 امام زمانہ اپنے ماننے والوں سے کن کن باتوں کا عہد لیں گے؟ جواب نمبر 1 غیبت نہ کرنا، نمبر 2 ضرورت سے زیادہ مال نہ جمع کرنا، نمبر 3 قناعت کرنا، نمبر 4 لالچ نہ کرنے کا، نمبر 5 سادہ زندگی بس گزارنے کا، نمبر 6 خوشبو کے استعمال کا، نمبر 7 نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا۔ سوال نمبر 135 امام زمانہ خود اپنے آپ سے کیا عہد لیں گے؟ جواب نمبر 1 جیسا لباس تم پہنو گے میں بھی ویسے ہی پہنوں گا، نمبر 2 جیسی زندگی تم گزارتے ہو میں بھی ویسی ہی گزاروں گا، نمبر 3 جیسی سواری تمہارے پاس ہوگی ویسی سواری میرے پاس ہوگی، نمبر 4 جس کا جب دل چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 136 حضرت عیسیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کو قائل کرتے وقت کون سی آیت پڑھیں گے؟ جواب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199۔ کوئی اہل کتاب ایسا نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لے آئے گا۔ سوال نمبر 137 روایات میں نزول حضرت عیسیٰ کے وقت ان کا حلیہ مبارک کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب حضرت عیسیٰ ابراہیم کی شکل کے مشابہ ہوں گے، سرخ لباس کنگھی کی ہوئی ہوگی، بالوں میں پانی کے قطرات ہوں گے۔ سوال نمبر 138 امام زمانہ توریت اور انجیل کے غیر تحریف شدہ نسخے کہاں سے نکالیں گے؟ جواب انطاکیہ کے پہاڑوں سے۔ سوال نمبر 139 حضرت عیسیٰ ظہور امام کے وقت کتنے سال بعد تک زندہ رہیں گے؟ جواب ظہور امام زمانہ کے 40 سال بعد تک۔ سوال نمبر 140 حضرت عیسیٰ کی تجہیز و تدفین کون کرے گا؟ جواب خود امام زمانہ کریں گے۔ سوال نمبر 41 حضرت عیسیٰ کو کس کپڑے کا کفن دیا جائے گا؟ جواب اس اونی کفن کا کپڑا دیا جائے گا جسے حضرت مریم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا تھا۔ سوال نمبر 142 حضرت عیسیٰ کو کہاں دفن کیا جائے گا؟ جواب حضرت مریم کی قبر کے نزدیک بیت المقدس میں۔ سوال نمبر 143 امام زمانہ کے اہل خانہ کی رہائش کہاں ہوگی؟ جواب مسجد سہلہ کے اطراف کے علاقے میں۔ سوال نمبر 144 امام زمانہ علیہ السلام نماز جمعہ کس شہر میں پڑھائیں گے؟ جواب کوفہ میں۔ سوال نمبر 145 امام زمانہ کہاں 1000 دروازوں کی مسجد بنوائیں گے؟ جواب کوفے میں۔ سوال نمبر 146 روایت میں وہ کون سے 3 اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے امام زمانہ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جواب نماز شب پڑھنا، زیارت جامع پڑھنا، زیارت عاشورہ پڑھنا۔ سوال نمبر 147 امام کے دور حکومت میں کیا بے گھر افراد کو گھر دیے جائیں گے؟ جواب جی ہاں۔ بے گھر افراد کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں چاہیں گھر بنا لیں۔ جو گھر بنانے کے قابل نہ ہوگا اسے حکومت کی طرف سے گھر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 148 رجت اختیاری ہوگی یا اجباری؟ جواب رجت ظالمین کے لیے اجباری جبراً اور مومنین کے لیے اختیاری ہوگی۔ سوال نمبر 149
امام کے دور حکومت میں خرید و فروخت کے لیے کرنسی کے بجائے کون سی چیز استعمال ہوگی؟ جواب بعض روایات میں کہ وہ درود کرنسی کے بجائے استعمال ہوگا۔ جس چیز کی جتنی قیمت ہوگی اس کے مطابق درود پڑھنا پڑے گا۔ سوال نمبر 150، کیا بعض علماء کے نزدیک امام زمانہ کا ظہور صغریٰ ہو چکا ہے؟ جواب جی ہاں۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ذمہ داریاں۔ نمبر 1، امام زمانہ کی مظلومیت اور اپنی رعیت دور ہونے پر غمگین اور افسردہ رہنا، گریہ کرنا۔ نمبر 2، امام خدا کی حکمت تو مصلحت کے تحت غائب ہیں، اس لیے یہ کبھی نہیں کہنا کہ ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے، اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا، اعتراض کے طور پر زبان شکوہ نہ کھولی جائے۔ مال کے ذریعے امام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرنا، یعنی آپ کی نیابت میں آپ کے دوستوں، چاہنے والوں اور اسلام کی تقویت کے لیے مال خرچ کرنا۔ نمبر 5، خدا سے دعا مانگنا کہ امام کی معرفت نصیب ہو۔ نمبر 6، امام زمانہ کی صفات کو جاننا اور ہر حالت میں آپ کی نصرت و مدد کے لیے آمادہ رہنا۔ نمبر 7، درج ذیل دعا کا ورد رکھنا، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نمبر 8، اگر استطاعت ہو تو عید قربان پر امام زمانہ کی نیابت میں قربانی کرنا، حج کرنا، طواف کعبہ کرنا، عمرہ بجا لانا۔ نمبر 9، امام کو ان کے اصلی نام سے نہ پکارنا، میم ہے میم دال، بلکہ القاب سے یاد کرنا۔ نمبر 10، جب امام کا نام یا لقب پکارا جائے خصوصاً قائم تو احتراماً کھڑے ہو جانا۔ نمبر 11، دشمنان خدا سے مقابلے کے لیے اسلحہ وغیرہ آمادہ رکھنا۔ نمبر 12، مشکلات میں امام کو وسیلہ قرار دینا اور آپ کی خدمت میں اپنی حاجات پر مشتمل عریضہ ارسال کرنا۔ نمبر 13، خدا سے سوال کرتے وقت خدا کو امام زمانہ کے حق کی قسم دینا۔ نمبر 14، دنیا داروں سے زیادہ میل جول اور آمد و رفت نہ رکھنا۔ نمبر 15، امام پر درود و سلام زیادہ سے زیادہ بھیجنا۔ نمبر 16، امام کے فضائل و کمالات کو بہت زیادہ بیان کرنا۔ نمبر 17، امام کے جمال مبارک کی زیارت کا اشتہار رکھنا اور اس شوق کا اظہار کرتے رہنا۔ نمبر 18، لوگوں کو امام کی معرفت کے لیے آمادہ کرتے رہنا۔ نمبر 19، اپنے نیک اعمال امام کو ہدیہ کرنا، مثلا تلاوت قرآن، درود، زیارت معصومین اور مجلس و ماتم داری کا ثواب وغیرہ۔ نمبر 20، آپ کے ظہور میں تعجیل اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 21، علماء کا اپنے علم کو ظاہر کرنا اور ناواقف و جاہلوں کو سکھانا۔ نمبر 22، امام کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا، مثلا خمس۔ نمبر 23، امام کے انصار و مددگاروں اور آپ کے مقصد کے لیے کام کرنے والوں کی کامیابی اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ نمبر 24، امام کے دشمنوں اور آپ کے مقصد و پروگرام کے مخالفین پر نفرین کرنا۔ نمبر 25، جب امام کے لیے مجالس و محافل میں دعا مانگی جائے تو بلند آواز سے دعا مانگنا۔ نمبر 26، جب بھی موقع ملے امام کے ساتھ تجدید بیعت کرنا، بیعت کی نیت سے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کہنا کہ اے امام، میں آپ کا مومن ہوں، میری اس سے جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہوگی، میں آپ کے مقصد کی خاطر کام کرنے والوں کی حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ نمبر 27، امام کی نیابت میں امام حسین اور دیگر ائمہ کے مزاروں پر جا کر زیارت پڑھنا یا کسی کو نائب بنا کر بھیجنا۔ نمبر 28، غیبت امام کے طولانی ہونے پر مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دینا۔ نمبر 29، اگر کوئی غیبت کبریٰ میں امام کا نائب خاص ہونے کا دعویٰ کرے تو اسے جھٹلانا۔ نمبر 30، ظہور امام کا وقت معین نہ کرنا۔ نمبر 31، دشمنوں سے چوکنا رہنا۔ نمبر 32، یہ دعا کرتے رہنا کہ خدایا مجھے ایمان کی حالت میں امام سے ملاقات نصیب فرمانا۔ نمبر 33، امام زمانہ علیہ السلام کو ہر وقت یاد رکھنے کے لیے بچوں، کمپنیوں، اداروں، مساجد اور اجتماعات کی جگہوں کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے القاب میں سے کسی لقب پر رکھنا۔ نمبر 34، امام زمانہ کے مقصد کی ترویج کے لیے کچھ افراد کا اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ نمبر 35، گناہوں سے توبہ کرنا اور اسلامی احکام پر سختی سے کاربند رہنا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے خطاب: نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، جو ہمارے مال میں سے کچھ بھی کھائے، خمس وغیرہ، وہ اپنے پیٹ کو آتش سے بھرے گا اور جہنم کے شعلوں میں جلے گا۔ اے مومنو، میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں،
اور نہ ہی تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں۔ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کریں۔ باہتمام مدرسۃ القائم A46 بلاک 20 سادات کالونی فیڈرل وی ایریا کراچی۔ جزاک اللہ۔